الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يعطي شيئا إلا منه ولا مبسل إزاره والمنفق سلعته بالكذب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم رواه سنن النسائی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے کاروبار سے متعلق قرآن و سنت کی رہنمائی۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کاروبار سے متعلق احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے یا اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں گوشوں کے حوالے سے رہنمائی ہمیں دی ہے۔ اسلام جہاں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق احکامات دیتا ہے، تو وہیں اسلام نے ہمیں کاروبار سے متعلق بھی جو وہ شرعی رہنمائی فراہم کی ہے، جس کو آج انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ہم بعض چیزوں میں تو اسلام کے احکامات کو دیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہوں، نماز روزے میں تو ہم دیکھیں کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں، حج اور زکوٰۃ میں تو ہم دیکھیں کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں، لیکن کاروبار آج کا مسلمان کہیں اپنی مرضی سے نہ کر رہا ہو، بلکہ ہمیں کاروبار میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور اس پر عمل کر کے کاروبار کو وہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بیان کر رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ جزوی دین پر عمل کرنا، بعض اسلام کے احکام پر عمل کرنا اور بعض میں اپنی منچاہی زندگی بسر کرنا، یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں کاروبار کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانیاں کروا کر تمہاری جنت ضائع کروا سکتا ہے۔ تو گویا پورے کے پورے اسلام پر چلو، جہاں نماز روزہ زکوٰۃ میں اسلام پر ہم چلتے ہیں، تو وہیں کاروبار میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی گائیڈنس کیا ہے، اس کو ہم سیکھیں اور اس کے مطابق کاروبار کریں۔ آپ کے سامنے آغاز میں نے سنن نسائی کی حدیث وہ بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ تین اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں جہنم کی آگ سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، یہ تین لوگ کون ہیں؟ آگے وضاحت آ رہی ہے اسی حدیث میں، الذی لا یعطی شیئا الا منہ، پہلا شخص وہ ہے جو کسی کو کچھ دیتا ہے تو احسان جتلا کر دیتا ہے، یعنی کسی کو مال دے رہا ہے یا کسی کی مدد کر رہا ہے تو احسان جتلا کر دے رہا ہے، پہلا شخص یہ۔ دوسرا شخص والمبسل ازارہ، وہ شخص جو اپنی شلوار کا پائنچہ جو ٹخنے سے نیچے رکھے، ٹھیک ہے، دوسرا شخص وہ ہے۔ تیسرا شخص والمنفق سلعتہ بالکذب، وہ سوداگر جو اپنے مال کو جھوٹ بول کر بیچتا ہو، یعنی مال فروخت کر رہا ہے، ٹریڈنگ کر رہا ہے، کوئی چیز سیل کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین لوگ ہیں جن کے بارے میں بیان ہوا کہ یہ تین لوگ ایسے ہیں دیکھیں گے بھی نہیں اور انہیں جہنم کی آگ سے پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان لوگوں کے لیے جو وہ دردناک عذاب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور تم پیمانے کو جب وہ پورا بھرا کرو جب بھی تم جب وہ تولو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تم جب وہ ترازو جب وہ سیدھی رکھا کرو، یعنی جب تولا جائے تو ترازو کو سیدھا رکھا جائے، اس میں جب وہ کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا بھی ہے۔ یعنی جو
دکاندار جو تاجر پورا جو وہ تول کر دے گا، ٹھیک ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کی جو وہ کسٹمر سیٹسفیکشن بھی زیادہ بڑھے گی، اور مزید یہ کہ دیانتداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی جو وہ بہتری عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے، رزق میں برکت بھی پیدا فرمائیں گے، اور آخرت میں اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ تو دنیا میں ٹریڈنگ اس کی اچھی ہوگی، دنیا میں کسٹمر سیٹسفیکشن اچھی ہوگی، دنیا میں اس کے کسٹمر زیادہ بڑھیں گے، اور آخرت میں اس کا انجام بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ سنن نبی داؤد کی ایک طویل حدیث ہے، اور جس کا ایک جز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حوالے سے جب وہ ایک صحابی ہیں جو راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت قیس ابو غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم تاجروں کو سماسرہ کہا جاتا تھا۔ سماسرہ کہتے ہیں دلال کو، یعنی راوی بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے ظہور سے قبل جو تاجر ہوتے تھے ان کو جب وہ اسلام کے ظہور سے قبل جب وہ سماسرہ کہا جاتا تھا۔ سماسرہ کا مطلب ہے دلال، ٹھیک ہے، یعنی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہمارے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بہتر، یعنی جو سماسرہ تھا جس کا مطلب تھا دلال، اس سے بہتر ہمیں نام جو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے ناظرین، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تاجر جو سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، ایسا تاجر قیامت کے دن جب وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا، ان کے ساتھ اس کا جو وہ معاملہ ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تاجروں کو یہ سعادت سمجھنے کی اور اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر تاجر قیامت کے دن فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، یعنی گناہ گاروں کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، ماں سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی اختیار کیا، یعنی گناہوں سے بچے ہیں، نافرمانی سے بچے ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے، لین دین کرتے ہوئے اسلام کے احکامات کو توڑا نہیں انہوں نے، اور نیکی کی روش اختیار کی، یعنی لوگوں کو جب وہ حق جو انہوں نے پورا دیا اور سچائی کو تھامے رکھا۔ تو جو تاجر جب وہ تقوی کی روش اختیار کریں گے، نیکی کی روش اختیار کریں گے، سچائی کو تھامے رکھیں گے، تجارت کے معاملات میں ان تین چیزوں کو تھامے رکھیں گے، تو ایسے تاجر جب وہ قیامت کے دن جب وہ پھر فاسق اور فاجر کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ پھر وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، پھر ان کا شمار جب وہ فجار کے ساتھ ہوگا، گناہ گاروں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 1 سے لے کر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جب دوسرے لوگوں سے یہ خود مال کو لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ لوگوں کو تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ الا یظن، کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، اولئک انہم مبعوثون، کہ یہ دوبارہ جو کھڑے کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، آخرت میں اللہ کے سامنے محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ان سے باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ کیا یہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، کہ جب وہ کچھ چیز ناپ کر دو تو پورا ناپو، جب بھی تم ناپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ترازو کو جب وہ سیدھی رکھو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو خریدنے میں، بیچنے میں اور اپنے قرض کا تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ یعنی جو شخص خریدنے بیچنے میں، قرض کا تقاضا کرنے میں نرمی سے، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے۔ کون دعا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سنن ترمذی جیسے جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے دعا بھی کی ہے، اور کون سے تاجر اس کی وضاحت بھی آگے آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث میں دعا آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہم بارک لی امتی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت پیدا فرما دے. قال وکان اذا بعث سریۃ او جیشا بعثهم اول النہار، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جب وہ سریہ روانہ کرنا ہوتا تھا یا کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تھا تو صبح کے اوقات میں جب وہ روانہ کرتے تھے، دن کے اول اوقات میں، یعنی صبح کے اوقات میں جب وہ روانہ کرتے تھے. وکان صخر، اور صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ رجلا تاجرا، ان کا تجارت کا پیشہ تھا. اور جب انہوں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت پیدا کر دے، جب انہوں نے یہ دعا سنی تو انہوں نے کہا، انہوں نے یہ معمول بنا لیا کہ وکان اذا بعث تجارتا، تو جب بھی وہ تجارت کے لیے کوئی قافلہ وغیرہ بھیجتے، کوئی تجارت کے لیے بندوں کو بھیجتے، بعثهم اول النہار، تو جب وہ صبح کے اوقات میں وہ بھیجنا انہوں نے شروع کیا. تو اس کا نتیجہ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ فاثرا، تو اس کا جو وہ انہوں نے اثر دیکھا، اس میں برکت دیکھی انہوں نے. وَكَثُورَ مَالُهُ، اور ان کے مال کے اندر جو وہ کثرت ہو گئی. آج ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، دکانیں جو وہ بعض کھلتی ہیں 10 بجے، بعض 11 بجے، بعض 12 بجے، اور بعض شہروں میں 1 بجے بھی دکانیں کھل رہی ہوتی ہیں. اور رات کو ہمارے ہاں لیٹ نائٹ جو وہ دکانیں بند کرنے کا، مالز بند کرنے کا جو وہ رواج چل پڑا ہے. اور پھر آج ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ سے کہ آج ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی، برکت اٹھ رہی ہے. تو بھائی برکت کیسے رہے گی؟ اسلام یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت پیدا فرما دے. اور ہم جب دن چڑھ جاتا ہے تو اس وقت کاروبار کر رہے ہیں، اس وقت جب وہ دکان پر جا رہے ہیں ہمارے بزنس مین حضرات، تو پھر بھائی برکت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ جب وہ کاروباری حضرات کو مل جل کر اس حوالے سے جب وہ کوشش اور پیش رفت کرنی ہوگی. المستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو چیز بیچے تو اس میں جو عیب ہے اسے بیان نہ کرے. یعنی تاجر حضرات کے لیے، سوداگروں کے لیے، بزنس مین کو یہ رہنمائی دی جا رہی ہے، جب بھی انہوں نے کوئی چیز بیچنی ہو تو ضروری ہے کہ اس کے عیب کو بیان کرے، جو خامیاں ہیں، نقص ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ضرور بیان کرے. اور یہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں کہ جو بندہ عیب کو جانتا ہو اور وہ عیب کے بارے میں نہ بتائے. ہاں عیب کا پتہ نہیں تھا تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عیب کے بارے میں اگر پتہ تھا تو بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس عیب کو بتائے. سورہ سبا آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق، بے شک میرا رب ہے جو رزق کے اندر کشادگی کرتا ہے. یہ جنا ہائی پرائسنگ یہ رزق میں کشادگی نہیں کریں گی. اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میرا رب ہے جو کہ رزق کے اندر کشادگی کرتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہی ہے میرا رب جو رزق کے اندر تنگی کرتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آج یہ کہ ہمارے بزنس مین حضرات اس طرح کی مارکیٹنگ ٹیکٹکس اپلائی کرتے ہیں جو گناہ پر مبنی ہوتی ہیں، جس میں یہ کہ کسٹمر کو دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے، ایپ جب وہ واضح نہیں کیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دھوکہ دہی کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس سے برکت نہیں ہوگی. رزق میں کشادگی اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی بے شک آپ کہہ دیجئے بے شک میرا رب ہی ہے جو رزق کو جو وہ کشادہ کرتا ہے، اور وہی میرا رب ہے جو رزق کو تنگ کرتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی. آج دیکھ لیں لوگ نہیں جانتے. فراڈ ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، میڈیسن کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، انسانی جان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، چیزوں کو کم ناپ کر جب وہ بیچا جا رہا ہے، اور اپلائنسز کی جو اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہے وہ صحیح نہیں بتلائی جاتی. چائنا پروڈکٹ کو جب وہ باہر کی پروڈکٹ دیگر ملکوں کی پروڈکٹ بتا کر بیچا جا رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور سائزنگ کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. سنن ترمذی کے اندر بازار میں داخل ہونے کی دعا بھی بتلائی گئی ہے، اور اگرچہ اس کی سند پر کلام ہے لیکن
اکثر محدثین کے ہاں وہ روایات جن کی سند پر کلام ہو تو ان کو جو وہ فضائل کے ضمن میں لیا جا سکتا ہے اور ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو سنن ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بازار میں داخل ہوا اور اس نے یہ دعا پڑھی، دعا آگے آ رہی ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ جو وہ 1000 نیکیاں لکھیں گے اور 1000 گناہوں کو معاف کریں گے اور 1000 درجات بلند فرمائیں گے۔ یہ دعا وہ لوگ بھی پڑھیں جو تجارت کے لیے مارکیٹ جاتے ہیں، دکان جاتے ہیں، وہ بھی پڑھیں، اور جو پرچیزر حضرات ہیں جو خریدنے کے لیے مارکیٹ جاتے ہیں، شاپس جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تو وہ بھی پڑھیں، تو ان کو بھی یہ 1000 نیکیاں بھی ملیں گی انشاءاللہ اور 1000 گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ یہ جو دعا ہے یہ چوتھے کلمے سے کچھ جو وہ کافی حد تک مشابہت رکھتی ہے، البتہ تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ اچھا، دعا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے، اس کا اہتمام کریں تو 1000 نیکیاں بھی ملیں گی اور 1000 گناہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائیں گے۔ پھر مزید یہ کہ دین اسلام نے ہمیں جو وہ چیزوں کے خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے بھی دعا بتلائی، اور مصدق حاکم کے اندر یہ دعا موجود ہے حدیث کی کتاب میں، اور یہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ دعا جو خریدنے والا ہے وہ بھی پڑھے اور جو فروخت کرنے والا ہے وہ بھی پڑھے۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرہ۔ اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس حدیث میں جو دعا یہ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس دعا میں یہ بات سکھلائی گئی ہے کہ بسم اللہ، کہ میں اللہ کے نام سے یہ معاملہ کرتا ہوں، چاہے خریدار کر رہا ہے یا بیچنے والا کر رہا ہے، تو میں اللہ کے نام کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق، اے اللہ میں آپ سے جو وہ اس بازار میں جو خیر ہے اس خیر کا سوال کرتا ہوں۔ میں آپ کا جو وہ اس بازار میں جو خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، خیر ما فیہا، اور جو کچھ خیر اس میں ہے اس کا سوال کرتا ہوں۔ واعوذ بک من شرہا، اور اس بازار کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وشر ما فیہا، اور جو کچھ شر اس کے اندر موجود ہے اس سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے میں کہ کوئی جھوٹی قسم کھاؤں، او صفقتا خاسرہ، یا یہ کہ کوئی نقصان کا معاملہ کروں، کوئی غلط چیز لے کر آ جاؤں، کوئی جب وہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جائے، کوئی خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو اس سے بھی اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یہ خریدار کو بھی پڑھنی چاہیے اور بیچنے والے کو بھی پڑھنی چاہیے۔ بیچنے والے کو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ خریدار کو تو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اسے بتایا گیا کہ جرمن پروڈکٹ ہے یا کسی اور ملک کی پروڈکٹ ہے لیکن تھی وہ چائنا پروڈکٹ، یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بیچنے والے کو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ بیچنے والے کو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ پیسے جب وہ جعلی نوٹ ہوں، نقلی نوٹ ہوں، ٹھیک ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے، یا پیسے کم ہوں، گننے میں جلدی میں غلطی ہو گئی، یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ جو کاروباری حضرات ہیں، بزنس مینز ہیں، ان کو جھوٹ بولنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، سچائی کا ہر جگہ اہتمام کرنا چاہیے، کاروبار میں بھی اور کاروبار کے علاوہ بھی، کیونکہ جھوٹ ایسی ایک چیز ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت دراصل اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ جب اللہ کی لعنت جن لوگوں پر ہوتی ہے تو وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے، حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ تو جھوٹی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات جب وہ بڑی خیانت والی ہے کہ مسلمان بھائی سے کوئی جھوٹ بولا جائے، ٹھیک ہے، چاہے جھوٹ بول کر کوئی چیز ہی بیچی جائے یا ویسے جھوٹ بولا جائے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ الادب المفرد کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جب وہ کسی حال میں بھی جائز نہیں، نہ تو سنجیدگی کی حالت میں، نہ مذاق کے طور پر، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص
اپنے بچوں کو کوئی چیز دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے، تو یہ بھی جھوٹ کے اندر ہے کہ بچوں سے وعدہ کیا کہ وعدہ کرتے ہیں آپ کو یہ چیز دیں گے، فرسٹ آ جائیں یا اتنے نمبرز لے آ جائیں یا پاس ہو جائیں، یہ چیز ملے گی، یا یہ کام کر دیں، وعدہ کرتے ہیں یہ ملے گا، تو اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کیا تو یہ بھی جب وہ جھوٹ کے زمرے میں بھی آئے گا اور وعدہ خلافی بھی ہوگی۔ ایک تو ہے جھوٹ سے بچنا، اور ایک اور چیز ہوتی ہے زو مانی، جس کے دو میننگ نکلتے ہیں، دو معنی جس کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کہنے والے نے ایک میننگ لیا، ٹھیک ہے، کہنے والے نے کہا یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے، باہر کی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور باہر سے جو ہے نا اس کی مراد تھی کہ اچھے ممالک کی، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ چائنا کی پروڈکٹ تھی۔ اب یہ زو مانی ہے، باہر سے مراد چائنا بھی ہو سکتا ہے، باہر سے مراد جو وہ جاپان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی زو مانی بات کی جائے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات جو وہ سیدھی سیدھی کیا کرو، کوئی جو وہ گول مول بات نہیں، زو مانی بات نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ اچھا، سیدھی سیدھی بات کریں گے، سچی بات کریں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو یعنی تمہارے معاملات کو درست کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے اور گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ تو جب وہ بہت بڑی اس نے جب وہ کامیابی پا لی۔ آج ہمارے ہاں مارکیٹنگ کے نام پر جب وہ فراڈ ہوتے ہیں، کرپشن کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو مارکیٹنگ کی بکش ڈیفینیشن ہے نا، اور ایک ہمارے ہاں جو رائج مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں اس کے تحت جو ایک ڈیفینیشن آج کل جو مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن بنی ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹ آف ارننگ منی بائی ڈیسیونگ پیپل، کہ آج کل مارکیٹنگ کیا ہے کہ دھوکہ دے کر جو ہے نا پیسے کمانا، یہ آج کل مارکیٹنگ ہے۔ تو یہ چیز اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ پھر مزید یہ کہ کاروبار کے اندر جب وہ قسم کھانے سے بھی جو وہ اجتناب کرنا چاہیے، قسم کھانا جو وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، ہاں بہت اشد ضرورت ہو، پریشانی ہو، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے تو پھر کھائی جائے، ورنہ بات بات میں قسم اور صرف سامان بیچنے کے لیے قسم کھانا پسندیدہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے سچی قسم بھی کھائی ہے نا تو سامان تو بک جائے گا اور ٹھیک ہے جائز تو ہے لیکن برکت ختم ہو جائے گی، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، برکت کو یہ چیزیں ختم کرتی ہیں۔ کیونکہ اللہ کا جو نا اللہ کا نام استعمال کرنا، اللہ کی شان بہت عرفہ شان ہے، اس کو سامان بیچنے کے لیے 100-200 کا پروفٹ یا 1000-2000 کا پروفٹ کے لیے قسمیں کھانا، اللہ کا نام استعمال کرنا، تو یہ چیزیں برکت کو ختم کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ رشوت لینا اپنے یہ کہ برانڈز کو پروموٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا مارکیٹ میں انٹری کے لیے جو وہ رشوت دینا، یا کسی بھی کام کے لیے رشوت دینا، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، خواہ کوئی رشوت دینے والا ہے یا لینے والا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ کاروبار کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے کہ جناب پرائسز کو ریز کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، آرٹیفیشلی پرائس ریزنگ کے لیے جو وہ ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، ہورڈنگ کی جاتی ہے، جسے احتکار بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی اسلام نے منع کیا۔ المعجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا برا ہے وہ آدمی جو ضرورت کی اشیاء کو روکنے والا ہے، کہ معاشرے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ماسک کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ روک کر بیٹھا ہوا ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، لوگوں کو نہیں مل رہی، وہ روک کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب دیکھا کہ پرائس جو وہ بڑھ گئی ہے، پرائس ریز ہو گئی ہے، اس نے پھر جب وہ گوداموں سے چیزیں نکالنا شروع کر دی، تو یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتنا برا ہے وہ آدمی جو ضرورت کی اشیاء کو روکنے والا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ چیزوں کے نرخ کو سستا کرتا ہے تو اس شخص کو غم ہو جاتا ہے، چیزوں کی پرائسز کم ہوتی ہے، اسے غم ہو پرائسیں کم ہو گئی، میرا نقصان ہو جائے گا، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو یہ شخص خوش ہو جاتا ہے، یہ چیز اچھی نہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اشیاء ضرورت کو روکتا نہیں ہے بلکہ وقت پر جب وہ بازار میں ان کو لے آتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے اور اللہ اسے رزق دے گا، اور جو شخص احتکار کرتا ہے یعنی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے
تو وہ لعنت کا مستحق ہے، اور لعنت جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب وہ بازار کا چکر لگایا کرتے تھے اور تاجروں کا جب وہ امتحان لیا کرتے تھے شرعی نقطہ نظر سے کہ ان کو اپنی ٹریڈ سے متعلق کاروبار کے احکامات کا علم ہے یا نہیں، اور دیکھتے تھے کہ جس تاجر کو اس کی ٹریڈ سے ریلیٹڈ تجارت کے احکامات کا علم نہیں ہوتا تھا تو وہ جو ہے نا اس تاجر سے کہتے تھے کہ آپ اپنا سامان اٹھائیں اور پہلے جا کر مسجد نبوی میں تجارت کے احکامات کو سیکھیے اور اس کے بعد آ کر آپ ہمارے بازار میں تجارت کیجیے گا۔ تو یہ تھا جو ہمارے خلفائے راشدین کا معاملہ، ہمارے صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ تجارت کے احکامات لوگوں کو سکھاتے تھے، اس پر بڑی اہمیت دیتے تھے، اور اس کسی کو نہیں آتے تھے تو اسے تجارت نہیں کرنے دیتے تھے کہ وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ مزید یہ کہ تاجر حضرات جو بھی چیزیں بیچ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ حلال ہو، وہ ان کی کمائی جب وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق حلال کی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کو اپنی ذرائع آمدن کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ آیا وہ حلال سے ہے یا حرام سے، کوئی فکر نہیں۔ تو جو کاروبار کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ مفتی صاحبان سے اپنی ٹریڈ سے متعلق جو وہ سچویشنز بتائیں تو پھر وہ انہیں پھر بتائیں گے کہ آیا ان کا کاروبار کرنے کا طریقہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کی کتابیں بھی موجود ہیں، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب ہے آپ کے مسائل ان کا حل، اور 10 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اس میں سے ایک جلد جو ہے وہ ان کی ہے ہی کاروبار سے متعلق، تجارت سے متعلق ان کی ایک جلد ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اور دیگر بھی آپ کو تجارت سے متعلق علماء کرام کی کتابیں جو وہ انٹرنیٹ پر ویب سائٹس پر مل جائیں گی PDF فارم میں، اور مکتبہ جات پر بھی موجود ہوتی ہیں الحمدللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام غذا سے پرورش پانے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ کوئی جسم اگر حرام سے پرورش پا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا کہ جو لمبی مسافت طے کر کے جو وہ مقدس مقام یعنی بیت اللہ پر آتا ہے، اور وہ گرد و غبار سے جو وہ بھرا ہوا ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ جو وہ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی اے میرے رب۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور وہ پلا ہی حرام غذا پر ہے، تو ایسے شخص کی دعا آخر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص حرام کمائی سے پلا ہو، جس نے حرام رزق کھایا ہو، ٹھیک ہے، اس کا جسم، اس کا گوشت حرام غذا سے پلا بڑھا ہو، تو وہ شخص اگر خانہ کعبہ میں بھی جا کر دعا کرے، مینا میں بھی جا کر دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو نہیں سنتے۔ شعب الایمان البیہقی کی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، کہ حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا، اس کی طلب کرنا، یہ باقی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ یعنی جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرائض ہیں، ان کی اہمیت پہلے ہے۔ یعنی فرائض کی اگر آپ لسٹ بنائیں تو جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، نماز روزہ تو سب پر فرض ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی مریض ہو تو وہ پھر جب شفا اس سے ہو جائے تو پھر اس کے بعد جب وہ روزہ رکھے گا، تو نماز روزہ جس طرح عمومی طور پر سب پر فرض ہے، ٹھیک ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے رزق حلال کمانا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا یہ بھی فرض ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا باقی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے، باقی فرائض پہلے ہیں، اس کے بعد پھر حلال کمانا بھی ہے۔ یعنی فرائض کی لسٹ بنا لیں تو ان فرائض کی لسٹ میں نماز روزہ پہلے، اس کے بعد حلال رزق ہے۔ یعنی یہ یہاں پر اس حدیث میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ عام طور پر بعض لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے نماز پڑھے، نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہو، کہتے ہیں جناب حلال رزق بھی فرض ہے،
ہم بھی فرض ادا کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں یہ فرض ہے یہ بھی، ٹھیک ہے. تو حدیث میں بیان ہو گیا کہ نماز روزہ یہ فرض پہلے ہے، اس کے بعد پھر حلال رزق ہیں سبھی فرائض، لیکن نماز روزہ اس کی فرضیت کی اہمیت پہلے ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، مشکوک ہیں. بہت سے لوگ ان مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتے، پس جو کوئی مشتبہ چیزوں سے بچے گا تو وہ اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لے گا، اور جو کوئی شبہ والی چیزوں میں پڑے گا تو وہ حرام میں داخل ہو جائے گا. تو جن چیزوں میں شبہ ہو تو اس سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ شبہ والی جو چیز ہوتی ہے وہ حرام کے قریب قریب ہوتی ہے، اگرچہ وہ حرام نہیں ہوتی لیکن حرام کے قریب قریب ہوتی ہے. آج شبہ والی چیزوں میں پڑیں گے، کل کو انسان پھر حرام میں داخل ہو جائے گا، اس سے بچنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتے ہیں. اگر حرام سے انسان کروڑوں دے دے، اربوں خربوں بھی دے دے، تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر حلال کمائی سے 1 روپیہ بھی دیا جائے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت وہ قدر و منزلت کا حامل ہے. بعض کاروباری حضرات چیزوں کی جو پرائسز ہوتی ہیں بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ معیار زندگی میں فضول خرچیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. فضول خرچیاں اگر کم کر دیں تو ہر چیز سیٹ ہو جائے گی، چیزوں کی جو مارکیٹ میں پرائسنگ ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی. اب دیکھیے کہ اگر جو ہے تاجر حضرات جو وہ ان کا معیار زندگی بہت زیادہ بلند ہوگا، فضول خرچیاں ہیں، اسراف تبذیر ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ خرچے انہوں نے جو ہے جو کسٹمر سے ہی لینے ہیں، پرچیزر سے ہی لینے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جب وہ ریٹس بڑھائیں گے، پرائسنگ بڑھائیں گے، ٹھیک ہے. تو فضول خرچیوں سے، اسراف تبذیر سے بچنا چاہیے. پھر اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ تاجر حضرات کو جب وہ بعض اوقات انویسٹمنٹ کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے، اور اس ضمن میں قرضے کے ضمن میں ہم یہ بات جان لیں کہ سودی لین دین سے، سودی قرضے سے، بینک سے جو وہ قرضہ لیا جاتا ہے اس سے اجتناب کریں. سودی قرضہ چاہے بینک سے لیا جائے یا کسی شخص سے لیا جائے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لعنت جو وہ قرار دیا ہے، اور قرآن میں جو وہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف قرار دیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر جو وہ دونوں پر لعنت کی ہے، وہ کاتبہ، اور سود کے لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے، وہ شاہدیہ، اور سود پر جو لوگ گواہی دینے والے ہیں، گواہ بننے والے ہیں اس ایگریمنٹ پر، ٹھیک ہے، اس معاہدے پر، ان پر بھی لعنت کی ہے. وقال ہم سوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ گواہ بننے والا کہے کہ میں نے سود لیا تو نہیں ہے، میں نے کھایا تو نہیں ہے، یا نہ میں نے کھلایا ہے، میں تو صرف گواہ بنا. فرمایا کہ یہ سب برابر کے شریک ہیں اس گناہ میں. سنن ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خوری کے گناہ کے 70 حصے، ان میں سے ادنا اور معمولی حصہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ خدا نخواستہ زنا کرے، منہ کالا کرے. مسند احمد کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے، یہ 36 مرتبہ جب وہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. اللہ اکبر، استغفر. اس کے بعد یہ کہ اگر قرض لینا پڑے تو پہلی بات ہم نے سمجھی کہ سود پر ہرگز نہ لیں، سود کے علاوہ قرض لیں، یعنی جتنی رقم کا آپ نے قرض لیا اتنی واپسی ہو، ٹھیک ہے. تو قرض کے حوالے سے اسلام کی جو تعلیم ہے اسے ذرا دیکھ لیں، سمجھ لیں. قرض کے معاملے کو جب وہ لکھا جائے، قرآن مجید میں اس کی تلقین جو وہ کی گئی ہے کہ قرض کا جب بھی معاملہ ہو تو اسے لکھا جائے. قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ ہے ہی آیت دین، جس میں قرض کے متعلق ہدایات. پھر یہ کہ قرض کے لینے جو ہے نا انتہائی مجبوری ہو تو قرض لیں، ویسے ہی شوقیہ طور پر اور عادتاً قرض نہ لیں، انتہائی مجبوری میں قرض لیں. قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں. اور مزید یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ آسانی سے واپس جب وہ قرض واپس کر دیں گے تو قرض لیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں واپس کر سکتے تو نہ لیں، صبر کریں اس پر. پھر یہ کہ جتنی مدت آپ نے جب وہ طے کی اتنی مدت میں واپس کریں. بہتر یہ کہ مدت اتنی لکھوائیں جس میں آپ آسانی سے جو وہ قرض واپس کر سکتے ہیں. بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ 4 مہینے میں واپس ہو سکتا ہے تو اسے تھوڑا بڑھا کر 6 مہینے کر دیں، ٹھیک ہے. جو مدت طے ہوئی ہے اسی مدت میں لازماً قرض کو واپس کریں.
سود پر ہرگز قرض مت لیں، اور جو ہے نا فضول کام کرنے کے لیے، اسراف اور تبذیر پر مبنی کام کرنے کے لیے قرض ہرگز نہ لیں۔ مثلا شادی بیاہ پر فائرنگ کرنی ہے، اس کے لیے قرض دے دیں، ٹھیک ہے، اور منگنی کرنی ہے، اس کے لیے قرض لے دیں، ٹھیک ہے، تیل کی رسم کرنی ہے، مایوں کی رسم کرنی ہے، اس کے لیے قرض لے دیں۔ تو بھائی اسلام نے تو اس کی تلقین کی نہیں ہے، اسلام نے تو کہا ہی نہیں کہ آپ جو ہے نا مہندی کی رسم کریں، آپ مایوں کی رسم کریں، آپ تیل کی رسم کریں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ایجاب و قبول ہو، ٹھیک ہے، گواہان ہو، نکاح ہو جائے، اور جو ہے نا رخصتی ہو جائے، اور اس کے بعد ولیمہ ہو جائے، بس اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ولیمہ بھی یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ کہ لڑکے کی طرف سے ہوگا، جتنا لڑکا استطاعت رکھتا ہے 2 بندوں کو بلا سکتا ہے، 2 کو بلائے، 200 کو بلا سکتا ہے 200 کو بلائے، ٹھیک ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے جب وہ کھانا جو ہمارے ہاں رائج ہے، اسلام کی تعلیم نہیں، ہم نے خام خواہ ایک زبردستی بوجھ ڈال دیا لڑکی والوں کے اوپر۔ تو قرض کے حوالے سے مزید یہ بھی سمجھ لیں کہ حدیث میں آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا ماں سوائے قرض کے۔ قرض ایک ایسی چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ملازمین کے حقوق، ٹھیک ہے، جو ملازمین ہیں ان کے حقوق بھی جو وہ پورے کیے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ملازم پر جب وہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو، تو اتنا بوجھ نہ ڈالیں، اور جو طاقت سے باہر ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ مالک کو چاہیے کہ ملازم کی مدد کرے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دی جائے۔ تو ناظرین، آج ہم نے الحمدللہ تجارت سے متعلق جو وہ احکامات دیکھے کہ اسلام کی کیا رہنمائی ہے، قرآن و سنت کی کیا رہنمائی ہے۔ آخر میں صرف ایک بات بیان کروں گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ تاجر حضرات کو یا دیگر حضرات کو مال دے رہا ہے، تو پھر یہ بھی ہماری ذمہ داری کہ اس مال کو آگے خرچ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ ہے، 2.5% زکوٰۃ وہ لازمی ادا کریں، تاکہ ایک تو اللہ کا حکم پورا ہو، ہمارا فرض جب وہ پورا ہو جائے، پھر اس سے مال کے اندر برکت بھی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو وہ زندگی سے مسائل پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، بے شک تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے۔ یعنی زکوٰۃ دے کر بس انسان مطمئن نہ ہو جائے کہ بس میں نے دے دیا، اس کے علاوہ بھی مال میں حصہ ہے، اس کو بھی دینا چاہیے۔ اور سنن ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ سخی شخص جو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بخیل شخص ہوتا ہے وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی وہ دور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج احکامات بیان ہوئے، تعلیمات بیان ہوئی، اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم۔